آج سے 100 سال پہلے پیدا ہونے والی شخصیت کا نام انہوں نے رکھا اعلی حضرت۔ ہمارے نبی کو تو صرف حضرت کہا جائے اور اپنے پیر کے ساتھ اپنے اس جس سے عقیدت کو جوڑا ہے اس کو اعلی حضرت کہا جائے۔ اعلیٰ کے معنی تو سب سے بلندی کے ہوتے ہیں، سب سے اونچے کے ہوتے ہیں۔ سبحان ربی الاعلی، اعلیٰ اس میں تفضیل ہے جس کا معنی یہ ہوتا ہے جو سب سے بلند ہے۔ ہم اسی لیے تو اپنی پیشانی اس کے سامنے رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ یہ پیشانی تو نے سب سے اوپر بنائی ہے، میرے جسم کے سب سے اوپر رکھی ہے، یہ پیشانی سب سے اونچی ذات کے سامنے نہیں جھکے گی، ہر کس و ناقص کے سامنے نہیں جھک سکتی ہے، اسی لیے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ نے مولانا صاحب کی بات سماعت فرمائی۔ مولانا صاحب اس ویڈیو کے اندر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اعلیٰ حضرت کہتے ہو، جبکہ نبی کو صرف حضرت کہتے ہو، تو اعلیٰ حضرت کہہ کے تم امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو انبیاء کے اوپر بھی فوقیت دے رہے ہو، ان کو انبیاء کے اوپر بھی ان کا مقام اور مرتبہ بڑھا رہے ہو۔ حالانکہ ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک غیر انبیاء کو انبیاء کرام سے افضل سمجھنا یا غیر انبیاء کو انبیاء کرام کے اوپر فوقیت دینا یہ کفر ہے۔ یہ بات بالکل طے شدہ ہے اور ہماری کتب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ کسی بھی غیر نبی کو نبی سے افضل سمجھنا یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ آپ اگر قرآن مقدس کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیے قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ یاد کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی کتاب میں إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صدیق نبی ہیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، یاد کرو اللہ کے کلام میں ادریس کو إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے صدیق نبی ہیں۔ اب اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ابراہیم کو بھی صدیق فرما رہے ہیں، حضرت ادریس کو بھی صدیق کہہ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے متعدد انبیاء کرام کو قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے صدیق کے ساتھ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو ہم جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق اکبر کہتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور ہماری کتب کے اندر یہ بات موجود ہے، نسیم الریاض میں موجود ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر ہیں۔ اور اسی طریقے سے سنن ابن ماجہ کے اندر حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں انا الصدیق الاکبر، میں صدیق اکبر ہوں، اور لا یقولها بعدی الا کذاب، اور جو میرے بعد کسی کو صدیق اکبر کہے گا وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے۔ وہ کیوں؟ فرمایا صلیت قبل الناس ب7 سنین، میں نے لوگوں سے 7 سال پہلے نماز پڑھی، اس لیے میں صدیق اکبر ہوں۔ یہاں پر مولا علی فرماتے میں صدیق اکبر ہوں، اور حضرت ابو بکر صدیق کے متعلق بھی علماء نے لکھا اپنی کتب کے اندر کہ وہ بھی صدیق اکبر ہیں۔ اب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر کہیں تو صدیق اکبر کہنے کی وجہ سے کوئی بھی صاحب عقل بندہ ان کو انبیاء کے اوپر فوقیت اور فضیلت نہیں دے گا، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے یہ غیر انبیاء کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ نے قرآن میں جن کا تذکرہ صدیق کے ساتھ کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ صدیق اکبر کہنے کی وجہ سے، ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر کہنے کی وجہ سے، اگر ان کو صدیق اکبر کہنے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر فوقیت نہیں دی جائے گی، یا کوئی ان کو ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ مقام اور مرتبے والا نہیں سمجھے گا، ادریس علیہ السلام سے زیادہ مقام اور مرتبے والا نہیں سمجھے گا، ان کے اوپر ان کو بڑائی دینے والا نہیں سمجھے گا، تو اسی طریقے سے لفظ اعلیٰ حضرت کے ساتھ بھی کوئی بندہ جو صاحب عقل ہو، صاحب فہم و فراست ہو، وہ کبھی بھی یہ نہیں سمجھے گا کہ اعلیٰ حضرت کہنے کی وجہ سے معاذ اللہ رب العالمین سنی حضرات جو ہیں وہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو انبیاء کے اوپر جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں۔ اس لیے کہ جو بھی صاحب فہم و فراست ہے
وہ اس بات کو جان لے گا کہ اعلیٰ حضرت جو ہے وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے، اپنے زمانے کے جو علماء ہیں ان میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ یہ انبیاء کی بات نہیں ہو رہی، یہ اپنے زمانے کے علماء کی بات ہو رہی کہ اپنے زمانے کے علماء کے اعتبار سے تمام علماء سے کیا ہے، وہ اعلیٰ ہیں اور سب سے افضل ہیں۔ اور رہی بات انبیاء کرام کی، تو وہ ہر آدمی کو پتا ہے کہ تمام انبیاء میں افضل نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمام انبیاء کرام کے اوپر فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ قرآن مقدس کا مطالعہ کریں گے، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جن کو نکالا گیا لوگوں کے لیے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ یہاں پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین اور سب سے افضل ترین امت جو ہے وہ امت محمدیہ ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے بنی اسرائیل کو انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہانوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی۔ تو کیا بنی اسرائیل افضل ہوں گے یا امت محمدیہ افضل ہوگی؟ تو سب کا یہی عقیدہ اور نظریہ ہے کہ امت محمدیہ تمام امتوں سے افضل ہے بشمول بنی اسرائیل۔ تو پھر قرآن مقدس میں جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انی فضلتکم علی العالمین، کہ اے بنی اسرائیل میں نے تمہیں تمام جہانوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اگر آپ تفسیر جلالین کا مطالعہ کریں گے تو اس کے اندر موجود ہے اے فی زمانہم، کہ اللہ نے ان کو جو فضیلت عطا فرمائی ہے، ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہانوں پہ فضیلت عطا فرمائی ہے وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی کریم علیہ السلام کی امت کو فضیلت عطا فرمائی ہے وہ کل زمانے کے اعتبار سے ہے کہ تمام انبیاء کرام کی امتوں کے اوپر اللہ رب العزت نے اس امت کو فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انی فضلتکم علی العالمین کہہ کے اللہ رب العزت نے اپنے زمانے کے اعتبار سے، یعنی ان کے زمانے کے اعتبار سے لوگوں کی بات کی کہ ان کے اوپر فضیلت عطا فرمائی، اسی طریقے سے ہم لفظ اعلیٰ حضرت کہہ کے اپنے اعلیٰ حضرت کے زمانے کے جو علماء تھے ان سے ان کو اعلیٰ سمجھتے ہیں، نہ کہ ان کو انبیاء کرام سے اعلیٰ سمجھتے ہیں، نہ کہ ان کو دیگر جو ہیں وہ آپ کے بعد میں آپ سے پہلے جو گزرنے والے علماء اور فقہاء ہیں ان سے افضل سمجھتے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی صاحب فہم و فراست آدمی اس بات کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا، جس طرح ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر کہہ کے، تو صدیق اکبر کہنے کی وجہ سے وہ ابراہیم علیہ السلام سے افضل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ہر صاحب فہم و فراست اور صاحب عقل بندہ یہ سمجھے گا کہ یہ بات ہو رہی ہے غیر انبیاء کی، یہ بات ہو رہی ہے انبیاء کرام کی ما سوا کی، اور وہاں پر اللہ رب العزت بات کر رہا ہے کس کی؟ انبیاء کرام کی۔ تو وہ صدیق ہے اور یہ صدیق اکبر ہے، یہ صدیق اکبر غیر انبیاء میں ہے اور وہ صدیق انبیاء کرام کی فہرست میں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ حق کی اتباع اور باطل سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔